السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد. عزیز دوستو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا تھا. دین اسلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے اپنی تمام کوششیں کی. جب دیکھا کہ دین اسلام کو نہیں روک سکتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے. ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ستاتے رہتا. گھر میں بھی ستاتا، باہر بھی ستاتا، بازار میں بھی ستاتا. اس معاملے میں ابو جہل بھی ابو لہب سے کچھ پیچھے نہیں تھا. ابو جہل کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا، لیکن صرف سنتا ہی تھا. عمل، اطاعت اور ایمان نہیں رہتا تھا، بلکہ اپنی بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا، آپ کو تکلیف پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا. اور پھر اپنی اس حرکت پر ناز کرتا ہوا اس طرح فخر کرتا ہوا جاتا تھا گویا اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے دیا. قرآن کی یہ آیت اسی کے تعلق سے نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلی. نہ اس نے صدقہ کیا نہ نماز پڑھی، بلکہ وہ جھٹلایا، پیٹ پھیری اور پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا. ابو جہل نے جب پہلے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، تبھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل کا گزر ہوا، اس نے دیکھا تو کہا، اے اللہ کے رسول سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا. ساتھ میں دھمکی بھی دی. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے ڈانٹ کر جواب دیا. اس پر ابو جہل کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یاد رکھو، ان دو پہاڑوں کے بیچ، ان پہاڑوں کے بیچ پھرنے والوں میں سب سے معزز انسان ہوں. اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے. اس پر اللہ رب العزت نے کہا، فلیدعوا نادیہ. اچھا تو بلائے وہ اپنی محفل کو. ہم بھی سزا کے فرشتے بلائے دیتے ہیں. اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اس کے باوجود بھی ابو جہل نہیں رکا، بلکہ اس کی بدبختی میں اور اضافہ ہو گیا. چنانچہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے سرداران قریش سے کہا کہ تمہارے سامنے محمد اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدے کرتا ہے. لوگوں نے کہا ہاں. ابو جہل کہنے لگا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو اس کی گردن مروڑ دوں گا اور اس کے چہرے کو زمین پہ رگڑ دوں گا. اس کے بعد اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. پھر اپنے اس عزم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مروڑ دے. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے. لوگ کہنے لگے، اے ابو الحکم، تمہیں کیا ہوا؟ اس پر ابو جہل نے کہا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک آگ کا خندق ہے، آگ کی ہولناکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ رکتا، اگر وہ آگے آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اہل مکہ میں، عرب میں آپ کی بڑی عزت تھی. آپ کے تعلق سے بڑا احترام کرتے تھے لوگ، آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. اس کے علاوہ مکے کے سب سے معزز شخص ابو طالب کی حمایت اور ان کی حفاظت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا. پھر آپ مسلمان اور اس کے اندر خاص کر کے کمزور مسلمان پر ایسے مظالم ڈھا رکھے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو تکلیفیں پہنچاتا، اور جس کا کوئی قبیلہ نہ تھا اس پر سرداروں نے ایسے ظلم ڈھا رکھے تھے کہ جس کو سن کر ایک مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے تڑپ اٹھتی. ابو جہل جب کسی طاقتور آدمی کے بارے میں سنتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے گالیاں دیتا، اس کو ذلیل کرتا اور اسے جان و مال کے سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا. جب کسی کمزور کے بارے میں سنتا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اسے مارتا پیٹتا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ
جب مسلمان ہوئے ان کی والدہ کو جب ان کے اس مسلمان ہونے کی خبر ہوئی تو ان کا کھانا پانی بند کر دیا, انہیں گھر سے نکال دیا. یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے. جب حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو چمڑی اس طرح ادھڑ گئی جس طرح سانپ کچلی چھوڑتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کے گلے میں رسی جو ہے ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا. بچے انہیں مکہ کی وادی میں گھماتے یہاں تک کہ آپ کی گردن پہ رسی کا نشان بیٹھ جاتا, اور خود امیہ بھی انہیں بن کر ڈنڈے سے مارتا, انہیں جبرن دھوپ میں بٹھائے رکھتا, کھانا پانی نہ دیتا, بھوکا رکھتا. اور اس سے بڑھ کر ظلم تو یہ کہ جب دھوپ اپنے شباب پر ہوتی تھی, گرمی اپنی شدت بیان کر رہی ہوتی تھی, اس وقت جو ہے آپ کو پتھریلی زمین پہ لا کے لٹا دیتا اور آپ کے سینے پہ ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ اے بلال تو اس حالت میں مر جائے یا پھر محمد کے ساتھ کفر کرے. اس حالت میں بھی بلال رضی اللہ عنہ کہتے احد احد. ایک مرتبہ اسی طرح کی کارروائی کی جا رہی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا, آپ نے دیکھا تو پھر آپ نے کالے غلام کے بدلے, اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یا 280 درہم کے بدلے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے. جب انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. مشرکین جن میں ابو لہب پیش تھا, یہ آپ کو سخت دھوپ میں لا کے جو ہے اس کی دھوپ کی شدت سے آپ کو سزا دیتے. ایک مرتبہ اسی طرح کی سزا دی جا رہی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے دیکھا, کہا اے آل یاسر صبر کرنا, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. حضرت یاسر یہ ظلم کی تاب نہ لا سکے اور فوت ہو گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی, ان کی شرمگاہ میں ابو لہب نے نیزہ مار کے شہید کر دیا. اسلام کی پہلی شہیدہ تھی. حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر ظلم کا سلسلہ جاری رہا. کبھی انہیں دھوپ کی شدت سے تپایا جاتا تو کبھی پانی میں ڈبویا جاتا, کبھی جو ہے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا, اور مشرکین ان سے کہتے کہ اے عمار یا تو محمد کو گالی دے یا پھر لات و عزا کے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہے. اس پر مجبور ہو کر ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان لی. پھر روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا, اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے. لیکن جسے مجبور کیا گیا اور جس کا دل ایمان پر مطمئن ہے, اس پر کوئی گرفت نہیں. حضرت فقیہ جن کا نام افلاح تھا, یہ بنو عبد الدار کے غلام تھے. ان کے مالکان ان کی پیروں میں رسی بن کر جو ہے زمین پر گھسیٹتے. حضرت خباب بن ارت قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے. انہیں مشرکین طرح طرح کی سزائیں دیتے. کبھی ان کے بال نوچتے, کبھی ان کے جو ہے سینے پر پتھر رکھتے, اور کئی مرتبہ انہیں دہکتے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے کہ یہ اٹھ نہ سکے. قبیلہ بنی عدی کی ایک خاندان بنی موئل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہیں اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور کہتے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا, محض اس لیے چھوڑا کہ میں تھک گیا ہوں. مشرکین نے سزا کی ایک صورت یہ بھی اختیار کر رکھی تھی کہ کچے اونٹ کے اور گائے کے کچے چمڑے میں صحابہ کو ڈال کے دھوپ میں ڈال دیتے, لوہے کا زرہ پہنا کے صحابہ کو دھوپ میں ڈال دیتے. ان ظلموں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قولاً اور عملاً جو ہے صحابہ کو اپنے اظہار اسلام سے روک دے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھپ کر ملے کہ مشرکین کو پتہ نہ چل سکے, کیونکہ اگر مشرکین کو پتہ چل جاتا تو یہ اپنے مظالم میں اور اضافہ کر دیتے. اس کے نتیجے صحابہ جو ہے چھپ چھپ کر
دین اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے, لیکن جب صحابہ سے ملتے تو چھپ کر ملتے, جب ان کی تعلیم پر توجہ دیتے تو کھل کر ملتے صحابہ سے. اس طرح کا جو ہے معاملہ کیا جا رہا تھا صحابہ کے ساتھ. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کا حکم دیا صحابہ کو حبشہ کی طرف. انشاءاللہ تفصیل اپنی جاری ہے. السلام علیکم.